علیکم، کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے اس ایک سال میں 2 اہم منصوبوں کا آغاز کیا۔ پہلا مومن ڈیم اور دوسرا تیسرا بڑا آبی ذخیرہ دریا میر بھاشا ڈیم کا 3 دن پہلے افتتاح کیا۔ ان کے ساتھ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے اور ساتھ ساتھ ISI کے ڈائریکٹر جنرل بھی موجود تھے۔ انہوں نے سائٹ پہ جا کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور ایک مجمع سے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ دریا میر بھاشا ڈیم جو منصوبہ ہے، اس کو بنانے کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ 50 سال پہلے ہوا تھا۔ یہ ڈیم گلگت بلتستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے میں دریائے سندھ پہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کی بلندی 272 میٹر ہوگی، جبکہ اس میں مجموعی طور پہ پانی ذخیرہ کرنے کی جو گنجائش ہے وہ 8.10 ملین ایکڑ فٹ ہوگی۔ اس میں بیک وقت 6.40 ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہے وہ موجود رہے گا۔ 4500 میگا واٹ سستی بجلی بنانے کی صلاحیت بھی یہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ دریا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے جو 3 بنیادی مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ زرعی مقاصد کے لیے پانی ذخیرہ کرنا اور سیلاب سے بچاؤ کرنا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اہم ہے وہ ہے کم لاگت پہ پن بجلی کی پیداوار کو حاصل کرنا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ذیشان جاوید صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو کے پی ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جاوید سمرو صاحب، وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، سر آپ کو کے پی ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں۔ پروگرام کا آغاز آپ سے کرتی ہوں جاوید سمرو صاحب۔ جس طرح ہم نے دیکھا ملک کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ ایک ساتھ کھڑی تھی اس موقع پہ، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کا افتتاح ہوا، 8ویں بار جو ہے ہوا اس کا افتتاح۔ پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف ان کے دور میں بھی ہوا تھا، مشرف کے دور میں بھی ہوا تھا، یوسف رضا گیلانی نے بھی کیا تھا، لیکن بالآخر عمران خان نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو تاخیر کی وجوہات تھی وہ کیا تھی، یا اس کے محرکات کیا تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے تھا کہ جو دریا میر بھاشا ڈیم ہے اس کی جو ٹیریٹری ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس حوالے سے بھارت جو ہے اس کی طرف سے بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، اور چونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر UN جنرل اسمبلی میں اس کی جو پٹیشن ہے وہ بھی موجود ہیں، تو اس کے اوپر وہ مختلف ادوار میں جو ہمارے سربراہان تھے وہ اس کا دورہ بھی کر چکتے رہے، اور اس کے اوپر اسٹریٹجیکلی اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت اہم ہے، جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کہ آپ نے اپنے بھی پروگرام میں بھی بتایا کہ کل جب اس کے اوپر 15 تاریخ کو وزیر اعظم یہاں پر گئے تھے اس کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے، تو اس پہ پاک فوج کے سربراہ جو جنرل باجوہ تھے وہ بھی موجود تھے، ISI کے ڈائریکٹر جنرل فیض بھی وہاں پر موجود تھے، تو اس کی اسٹریٹجیکل ایک امپورٹنس تو ہے۔ اور دوسرا، جب اس کے آغاز کیا گیا تھا تو یہ وہ جو تربیلا ڈیم تھا وہ دریا سندھ پر اس کی تعمیر کے بعد یہ دوسرا ایک بڑا منصوبہ تھا جس کی باقاعدہ تجویز پر جو کام تھا وہ بھٹو دور میں ہی شروع ہو گیا تھا، 80 کی دہائی میں اس کو پرپوز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہے اس پہ کام جو ہے وہ جاری رہا تھا۔ 1998 میں نواز شریف نے اس کا پہلا دورہ کیا تھا اور اس کا افتتاح کیا، اس کے بعد پھر مشرف دور میں 2006 میں جو سابق وزیر اعظم تھے شوکت عزیز، وہ پرویز مشرف کے ساتھ وہاں پر گئے، تب اس کا افتتاح کیا گیا۔ پھر سابق جو پیپلز پارٹی کی جو سابق گورنمنٹ تھی اس میں جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تھے وہ گئے، انہوں نے وہاں پر افتتاح کیا۔ پھر 2017 میں نواز شریف جو تھے انہوں نے بھی افتتاح کیا اس کا دوبارہ۔ پھر 2018 میں جو ہے وہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس ثاقب نثار جو ہیں وہ گئے پرائم منسٹر کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اس کا افتتاح ہوا، اور اب حال ہی میں 15 جولائی کو جو ہے وزیر اعظم دوبارہ گئے، انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ یہ اسٹریٹجی کی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں ابھی تک جو ترقیاتی کام ہیں اس حوالے سے، چونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے ترقیاتی کاموں میں جو فیڈرل ورکس آرگنائزیشن ہے جو کہ پاک فوج کے زیر انتظام ایک ادارہ ہے ترقیاتی، وہ اور جو چائنا کی کمپنی ہے چائنا پاور، یہ دونوں کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا، اور اس میں 30% شیئر جو ہے وہ FWO کا ہے، جو کہ اس کے ترقیاتی کاموں میں خاص طور پر ڈیم سائٹ پر جو سڑکوں کی تعمیر ہے اس حوالے سے، اور جو ڈیم کی اپنی جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اس کی تعمیر میں FWO جو ہے وہ اس میں بنیادی طور پر کردار ادا کرے گا 30% شیئر پہ، اور جو لیڈنگ کمپنی ہوگی وہ پاور چائنا ہے۔ اس کی جو آپ پن بجلی کے حوالے سے بات کریں تو وہ اس کا فائدہ تو بہت ہے، کیونکہ پن بجلی ایک تو ہماری چیپر انرجی سورس ہے، اور یہ دریا سندھ پر جو دوسرا ایک بڑا ڈیم ہوگا تربیلا ڈیم کے بعد، تو آبدہ حکام کی جو اپنی کیلکولیشنز ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 4500 میگا واٹ کا ڈیم ہے اور اس میں 18 ارب بجلی کے جو یونٹ ہیں وہ سالانہ پیدا ہوں گے۔ اس کا جو پونڈیج ہے ابھی انیشلی جو اس کا انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا، سب سے پہلے ڈیم سائٹ پہ کام ہوگا پہلے مرحلے میں، جس کی جو مجموعی لاگت ہے وہ تقریباً 472 ارب روپے کے قریب ہے۔ پھر دوسرے فیز میں اس کے پاور ہاؤس پہ کام ہوگا، اس کی مجموعی لاگت جو ہے وہ تقریباً 1400 سے 1500 ارب کے قریب بتائی جاتی ہے۔
تو جو ڈیم سائٹ کا کام ہے اس پہ ابھی جو ان کی موبلائزیشن ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ایف ڈبلیو نے وہاں پر اپنی مشینری لیبر جو وہ موو کر دی ہے. وہاں پر نیسپا کے تعاون کے ساتھ ایک کمپنی ہے ہاسکا, وہ کمپنی وہاں پر چھارے کراکرم کے اوپر جو دونوں پہاڑ ہیں اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے 35 کلومیٹر کی روڈ بنا رہی ہے, جس پہ کام جو ہے وہ جاری ہے. اور دوسری سائڈ پر اس کی جو مارکنگ ہے ڈیم سائٹ کی وہ ہو چکی ہے. ابتدائی فیز میں جو ہماری اس دفعہ جب پرائم منسٹر وہاں پر موجود تھے تو وابڈا حکام سے اور بالخصوص وابڈا چیئرمین جو جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین ہیں, ان سے ہماری جو گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ابتدائی طور پر ہم اس پہ جو ٹنلنگ ہے اس پہ کام شروع کیا جائے گا, تاکہ جو دریائے سندھ کا پانی ہے اس کو مکمل طور پر ڈائیورٹ کر کے جو دریا کا بیڈ ہے اس کی جو سطح ہے اس کو خشک کر کے اس کے اوپر ترقیاتی کام شروع کیا جا سکے ٹنلنگ کے حوالے سے. اور پھر جو ہے وہ جو پاور ہاؤس کا ہوگا وہ سیکنڈ مرحلے میں اس پہ پاور ہاؤس پہ کام ہوگا, جہاں سے اس پانی کے ذریعے وہ بجلی جو ہے وہ پیدا کی جائے گی. دوسرا اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسٹریٹجکلی اس کی دوسری امپورٹنس یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے جو دریا ہیں ویسٹرن ریور کے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت, اس میں دریائے چناب, جہلم اور سندھ ہمارے پاس ہیں. جہلم اور چناب کے اوپر تو کچھ میگا پروجیکٹس پہ کام ہوا, جیسے کہ درائے جہلم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 969 میگا واٹ کا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو تھا وہ ہم نے بنایا, جبکہ ادھر انڈیا والی سائڈ پہ کشن گنگا ڈیم تھا جو کہ کنٹروورسی رہی اور ابھی تک وہ کنٹروورسی ہے. تو دریا سندھ کے حوالے سے دریا سندھ جو ہے وہ تیسرا ہمارا اسٹریٹجکلی تیسرا ایک بڑا دریا ہے, اور اس دریا کا جو پانی مجموعی طور پر پاکستان میں انٹر ہوتا ہے وہ تقریباً 50 ملین ایکڑ فیٹ ہے. لیکن وہ پانی عمومی طور پر دیکھا ہی جاتا تھا کہ وہ ضائع ہو جاتا تھا, کیونکہ یا تو وہ تھوڑا سا ایگریکلچر کے لیے جو استعمال ہوتا تھا اس کے لیے باقاعدہ طور پر چینلنگ موجود نہیں تھی ملک میں. تو اس کے لیے ریزروائر بہت ضروری تھا دریا سندھ پہ, کیونکہ دریا سندھ پہ تربیلا کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا بڑا ڈیم ابھی تک موجود نہیں تھا. تو ابھی تک ناگا پربت بھی جو ہے وہاں پہ جو گلیشیئرز ادھر بنیادی طور پر دریا سندھ کا جو سورس ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ دریائے جو نانگا پربت کے گلیشیئرز ہیں بالکل ندیاں چھوٹی چھوٹی وہاں سے بہتی ہیں, وہ انیشیٹ ہوتا ہے یا اوریجنیٹ ہوتا ہے. وہ اس وقت جو انڈیا اور چائنا کے درمیان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے لداخ کی, وہ لداخ سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اور پھر پاکستان کے ناردرن ایریا سے ہوتے ہوئے جیسا کہ چلاس میں اس کا مین جو بیڈ ہے دریا کا وہ چلاس سے گزرتا ہے, اور پھر وہ آگے تربیلا ڈیم کے لیے اس کے پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ گلیشیئرز کے پانی سے ایک قدرتی ہمارے پاس بہت بڑا آبی ذخیرہ یا آبی وسائل کا ایک ذریعہ, مطلب یہ مقام اس لیے چنا گیا کہ یہ پانی اس کا ضائع ہو جاتا تھا, وہ جو ضائع ہو جاتا تھا. اور خالی دریا سندھ کا نہیں, اوور آل بھی جو ہمارے آبی وسائل کے جتنے بھی ذرائع ہیں, تینوں دریا, اس کے علاوہ جو بڑی نہریں اور ہمارے بیراجز ہیں, اس سے ہر سال تقریباً 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ کوٹری کے مقام پر سمندر میں گر جاتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا تھا. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے ریزروائرز نہیں تھے, کوئی ہمارے پاس ذخیرہ ایسا نہیں تھا کہ اس پانی کو زراعت کے لیے یا پن بجلی کے لیے استعمال کیا جائے. تو یہ ایک اس طرح ایک قابل عمل منصوبہ ضرور ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی بھی کچھ ایسے چیلنجز وابڈا کو اور وفاقی حکومت کو, موجودہ حکومت کو بھی اور آئندہ آنے والی حکومتوں کو بھی درپیش ہو سکتے ہیں, جس میں بنیادی طور پر ایک آپ یہ جانتی ہوں گی, چونکہ بنیادی طور پر یہ پہلے بھاشا ڈیم کے نام سے تھا, پھر اس کو دیا میر شروع کیا گیا. بھاشا ڈیم کے لیے یہ پہلے خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے یہ اس کے زیر انتظام تھا. اب دیامیر بادشاہ ہونے کے بعد یہ گلگت بلتستان ریجن اور خیبر پختونخوا صوبہ, ان دونوں کے درمیان اس پہ ایک ابھی بھی کچھ ان کے تحفظات ہیں, جن میں خاص طور پر جو پانی کے استعمال کی رائلٹی ہے, اس کے علاوہ سے دونوں صوبوں میں بھی بات چیت جاری, وہ تو ابھی تک خیبر پختونخوا کو ملی نہیں, وہ 128 بلین آئی تھی. کیونکہ اس میں گلگت بلتستان ریجن کا ماننا یہ ہے چونکہ دریائے سندھ جو ہے وہ پانی اوریجنیٹ گلگت بلتستان کے ریجن سے ہوتا ہے, ان کے گلیشیئر سے گزر کے جاتا ہے, تو ان پہ رائلٹی کا ان کا حق جو تناسب ہوگا وہ حق ان کا زیادہ ہے. اس پہ ابھی تک یہ معاملات ان کے درمیان جاری ہیں. دوسرا جہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ڈیم کے حوالے سے جو لینڈ ایکوزیشن کا مسئلہ تھا وہ سر ہاں اسی پہ آگے آتے ہیں, لیکن وہ رکاوٹوں کی بات کروں گی, انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. سر رکاوٹیں جو اس میں تھیں اور زیبر بیگ پہ انڈیا بھی جسے انہوں نے ذکر کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نے وہ رکاوٹیں ساری دور کر دی یا آنے والے وقت میں پھر وہ مشکلات ہمارے لیے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آن دا ریکارڈ جو جہاں تک بتاؤں, جو میں نے خود وہ چیز اٹینڈ کی تھی ہیئرنگ جس میں لاسٹ ٹائم ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, تو چیئرمین وابڈا جو جنرل مزمل صاحب انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جو زمین ایکوائر کرنے کا ایشو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کو انہوں نے پیسے دے دی, اب خیبر پختونخوا حکومت وہاں پر جو لوگ ہوں گے جن کی زمینیں یوز ہوں گی ان کو پیسے دے کر وہ ایشو ختم کریں گے. البتہ انڈیا کی طرف سے جیسے پاکستان کا ہمیشہ کشن گنگا اور بگلیار ڈیم کے اوپر ایشو رہا ہے, تو انڈیا نے بھی اسی ڈیم پر ایشو بنایا کہ جی ہمارے ساتھ مسئلہ پیدا کرے گا. تو یہ ایک نارمل سی میری نظر میں, کیونکہ یہ آبجیکشنز ایک دوسرے کو اوپر لگتی ہیں, لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسٹریٹجیکلی اور پاکستان کو انرجی لیول پر اپلفٹ کرنے کے لیے یہ منصوبہ اسپیشلی پن بجلی بنانے میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ دے گا. لیکن
آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فائدہ صرف ایک ایسے علاقے پہ بنا رہے ہو جہاں سے پانی کی شروعات ہے دریا سندھ میں، لداخ وہاں سے تھوڑا آگے، پھر سیاچن کے گلیشیئرز میں اور دیگر ہیں، پانی اکٹھا ہو کے یہاں آئے گا، پہلے آپ اس کو یہاں روکیں گے، اگر ذیشان مجھے کریکٹ کریں، یہاں روکیں گے، پھر یہاں سے آپ مرزی سے چھوڑیں گے، پھر تربیلا ڈیم پہ آئے گا، اس کے بعد جیسے ذیشان نے بات کی کہ کوٹلی ڈاؤن اسٹریم سے آپ تقریباً 25 سینٹ پانی ضائع کر دیتے ہو، اس بات پہ میرا ذیشان سے اختلاف ہے کہ کوٹلی کے نیچے تو پانی ہے ہی نہیں، ڈاؤن اسٹریم میں ہی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کھیرتھر اور جو سی جے لنک کینال کے ساتھ اور ایک اور کینال ہے، وہاں پر آپ نے یہ وعدہ کر کے نہریں بنائی تھیں کہ رن آف ریور میں جب پانی زیادہ ہوگا، مینس کے سیلابی صورتحال ہوگی، تب یہ نہریں بہیں گی، لیکن وہ سال کے 12 مہینے وہاں چلتی ہیں، تو لیک آف ٹرسٹ جو ہے ود ان پاکستان، ود ان دا پروونسز، وہ پیدا ہوگا، وہ اس پروجیکٹ کو تعمیر کرنے میں شاید مشکلات پیدا کرے۔ دوسرا بڑا پروجیکٹ تھا تربیلا کے بعد جو سوچا گیا، ذیشان کی بات کو میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوا، لیک آف ٹرسٹ تھا، پولیٹیکلی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور یہ آج تک تعمیر نہیں ہو سکا، اور 8ویں بار اب افتتاح ہوا ہے، باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ سر بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد اس میں مزید بات کرتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ جاوید سمرو صاحب، جس طرح ذیشان صاحب نے فنڈنگ کی بات بھی کی اور کافی ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا، یہاں سب ایک کویشچن ریز ہوتا ہے کہ حکومتی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے ہمیں فنڈنگ کی جو گرین سگنل ملا ہے، اس میں دیکھیے چائنا کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جیسے کہ اس بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے کچھ تحفظات ہیں ان علاقوں میں، وہ بھی ہمیں ذیشان نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتا دیا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو جو چائنا ہے وہ 4 بہار میں انڈیا کو پڑ گیا ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میری نظر میں اگر دیامی بھاشا ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے وہ پاکستان اور چائنا کا کنسورشیم ہے، جیسے ذیشان نے بتایا کہ وہ چائنا پاور کمپنی کا میجر اسپیس حصہ ہے، اور اسی کو بیس بنا کر گورنمنٹ آف پاکستان اس منصوبے کا افتتاح ہے، تعمیراتی کام وہ شروع کر چکی ہے، جس میں پہلے تعمیراتی کام ہوگا، بلڈنگ اس کے دیواریں بنے گی، اس کا پانی کا جو ہم کہتے ہیں نا جو بیڈ ہوتا ہے وہ بنے گا، ہاں اس کے پینلز بنے گے، اس کے بعد ٹربائن جائیں گے، بجلی پیدا کرنے والا عمل اس کے بعد جو سب سے زیادہ مہنگا ہے، اس میں میجر شیئر جو ہے وہ چائنا کا ہے، ظاہر ہے جب ایک مطلب اس کا امپورٹنٹ رول ہے اس میں، ہاں اس میں سب سے زیادہ انویسٹر وہ ہے، پاکستان کے پاس تو ہے ہی نہیں نا، اس کو کہاں سے انویسٹ کرے گا، میجر پورشن اس کا ہے۔ جہاں تک سیاسی نعرے کی بات، آپ کے سوال پہ میں کہوں گی جو سیاسی نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ جی عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں، مانیٹری فنڈز وغیرہ، یہ IMF یا دیگر، انہوں نے اسے گرین سگنل دیا، بھائی گرین سگنل دیا ہوتا تو وہ پہلے آپ کو پیسے جاری کر چکے ہوتے، جیسے انہوں نے آپ کو ڈیفیسٹ کے دوران، بجٹ ڈیفیسٹ کے دوران آپ کو انہوں نے وعدہ کیا، اور 5ویں سے 6ٹھی قسط ان کی آ رہی ہے ابھی، اس منصوبے میں انہوں نے آپ کو ٹھیک ہے ہری جھنڈی دکھائی ہوئی ہے، اور اس ہری جھنڈی کی وجہ سے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جی نہیں ہمیں گرین سگنل ملا ہے، یہ میری نظر میں ٹوٹلی irresponsible اسٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر کی یا جو بھی گورنمنٹ سائڈ پہ، یہ پیورلی چائنا نے دیا ہے اور یہ چائنا ہی آپ کو کمپلیٹ کر کے دے گا۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ ایک تو سی پیک کا جو روٹ وہ بنا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہے وہ چائنا کے سامان کا ہو رہا ہے، تو ان کو اپنی ایک چیز چاہیے، تو اس میں یہ پاکستان کو ایک مطلب میں یہ کہہ سکتا وہ گفٹ دیا جا رہا ہے کہ تو یہ اس صورتحال کو آگے رکھ کے جائیں گے، انویسٹمنٹ ان کی ہے، منافع بھی بعد میں وہی لیں گے، آپ صرف سمپل ایک شیئر ہولڈر رہو گے، ٹھیک ہے ٹیریٹری آپ کی ہے، اور بعد میں جب اللہ کرے یہ منصوبہ بن بھی جائے تو جب ٹربائن سے بجلی پیدا ہوگی جس نے انویسٹ کیا وہ اتنی سستی تو آپ کو دے گا نہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کے الگ آپ کے اوپر اس کے ساتھ مسائل ہیں، اس کے بعد اگر آج تیسری شیٹ KPK اس میں مسائل پیدا کرے گا، جن میں رائلٹی کا مسئلہ ہے وہ دے دیں، پھر سندھ آ جائے گا، پنجاب تو چلو پنجاب شاید نہ کرے، پنجاب کا ایک الگ انٹرسٹ ہے، لیکن سندھ کہے گا کہ میرا پانی روک دیا ہے، سندھ پر بلیم لگائے گا بلوچستان کہ سندھ نے ہمارا پانی روک دیا، تو یہ ایک چین چلی آئے گی کانفلکٹس کی ایک دوسرے کے درمیان، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس پانی واٹر ڈسٹریبیوشن پر صوبوں کے درمیان اختلافات رہے ہیں، اور اس اختلافات کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ آپس میں چاروں صوبوں کا آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے۔ پانی کا زیادہ ایشو تو سندھ کو ہی رہا ہے، سندھ کو اس وجہ سے نہیں رہا ہے نا، لیکن وہ آخری ٹیل پہ، اور
ہماری شریعت کے مطابق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہر کا پانی سب سے پہلے اس کا حق ہے جو آخر میں ہوگا، ٹیل پہ ہوگا. سندھ ٹیل پہ اس کو تو بہت ضرورت ہے، نہ وہاں پہ برف پڑتی ہے، ہاں بالکل، جہاں سے کوئی اور سے آپ کے پاس آ جائے، بارشیں بھی وہاں کم ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کا سب سے زیادہ حق ہے. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، نیت کس کی کیا ہے میں اس پہ سوال نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا ہمارا جو ارسا کا 92 کا کارڈ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کی جتنی شکیں اس پہ پنجاب کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پنجاب اس کی مخالفت میں پانی ایکسٹرا لے جاتا ہے. ابھی دوسری نئی چیز انہوں نے شروع کی ہے جی ٹیلی میٹری سسٹم ہم لائیں گے، نشان مجھے اگر کریکٹ کرے، یہ پہلی منصوبہ ناکام شدہ ہے، مشرف کے دور میں ہوا تھا، اس پہ کرپشن ہوئی تھی، اب دوبارہ انہوں نے شروع کیا ہے. میری نظر میں سارے پولیٹیکل ایک اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کے اوپر وہ نہیں ہے. ہاں البتہ چین جس طرح سے ابھی سنسیئرٹی میں کھڑا ہے ان کے ساتھ 8-10 سال اور کھڑا رہا تو مجھے یقین ہے کہ پھر یہ ڈیم بن جائے گا، وہاں سے بجلی ملے گی. لیکن بجلی بھی چین جو انویسٹر اس کے ہی مرضی سے اس کے ہی پیسوں، آپ 8-10 سال کی بات کریں تو یہ وہی ہے کہ 8-10 سال اگر رہتا ہے تو چیزیں سمر اور یہ دیکھنے والی جیسے سمر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک تو جو فنڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ جو چیلنجز ہیں وہ تو گورنمنٹ کو درپیش رہیں گے، کیونکہ 1400 ارب روپیہ اپنے وسائل سے ارینج کرنا وہ ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے. وہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. جیسے دیکھا ہوگا کہ جب نیلم جیلم بنا تھا 969 میگا واٹ کا، اس کی کاسٹ 89 بلین سے انکریز کر کے جب مکمل ہوا ہے وہ 525 ارب روپے تک پہنچ گئی تھی. یہ بھی اس کی بھی انیشیل جو مین فیزیبلٹی فیز 1 کی تھی اس فیزیبلٹی کے تحت یہ 1400 ارب ہے، یہ بھی آگے مزید بڑھے گا. اور ان کے پاس ابھی تک ایسے فائنینشیل ریسورسز کوئی ایسا ہے نہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل لینڈنگ انسٹیٹیوشنس تھے انہوں نے ان کو پہلے انکار کر دیا تھا. وہ ایک ڈسپیوٹڈ ایک ان کا تھا اس کے اوپر کہ یہ چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو ہم اس کو نہیں، آپ کو اس کے الٹرنیٹ جو داسو ہائیڈرو پاور ہے 4320 میگا واٹ کا، ہم اس پہ آپ کو انویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو سب سے اہم بات ہے جو کہ بھی سمرو صاحب نے بھی کی ہے، اس میں واقعی کوئی شک نہیں کہ جو سندھ ہے وہ ہمیشہ سے ڈپرائیوڈ صوبہ رہا ہے پانی کے حوالے سے. اس میں جو وسائل ہے، وسائل کی تقسیم کے علاوہ جو میرا ذاتی خیال ہے، چونکہ ہم سب لوگ سمرو صاحب بھی پانی کی تقسیم کے حوالے سے وہ ہم سے پرانا، مجھ سے زیادہ پہلے سے اس مطلب جو انڈس ریور پہ ویسے وہ ڈیم بنے اس کی وجہ سے سندھ جو ہے وہ پہلے ہی بہت ہے، جیسے بدین طور پر جو صوبائی حکومتیں اور جو بیوروکریسی ہے ان کا ہمیشہ سے ایک انتہائی غیر اطمینان بخش جو کردار ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے وہ انہوں نے بتایا کہ وہ ٹیلی میٹری سسٹم کا منصوبہ تھا، وہ مشرف دور میں 84 کروڑ روپے کا نقصان کر کے اس کو بند کر دیا تھا. وہ شروع ہوا اس وقت بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تھے جو وابڈا کے چیئرمین ہے جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور اس منصوبے کو شروع کیا گیا. اور 2002 میں جب اس کو آپریٹیو کیا گیا تو یہ آپریشنل ہی نہیں ہوا، وہ پیسے ضائع ہو گئے. ابھی ریسنٹلی جو وفاق کی بیوروکریسی ہے ان بیوروکریسی نے ایک پرائم منسٹر کو سمری بھیجی جس کے تحت وہ فیصلے ایک سامنے آیا کہ انہوں نے جو سندھ کے ممبر ارسا تھے، پنجاب کے ممبر ارسا تھے اور فیڈرل کے تھے، بنیادی طور پر وہ بھی سندھی تھے، امتیاز اسد جو تھے، ان تینوں کو عہدے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک موو شروع کر دیا. اب وہ سندھ سے نہیں تھے، اب نہیں ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے اس کو جو ممبر سندھ اور ممبر پنجاب تھے ان کو ہٹانے کی کوشش کی. لیکن اس میں پھر بنیادی طور پر جو اہم نقطہ وہ یہی تھا کہ وہ ارسا اس کا پروگیٹو تھا کہ وہ ٹیلیمیٹری سسٹم پہ کام کرتا، وہ ان کا ایک ایسٹ تھا. لیکن اس میں جیسے نیسپاک کا جو ایک ادارہ ہے، اب نیسپاک کا ادارہ ابھی بھی کنسلٹنسی مومن ڈیم کی اگر آپ دیکھ لیں یا دیامیر بادشاہ ڈیم پہ دیکھ لیں تو اس پہ جو فیزیبلٹی کی بنیادی کنسلٹنسیز کا جتنا بھی کام تھا وہ نیسپاک نے کیا تھا. اور نیسپاک ایک عرصے سے کنٹروورشل ادارہ رہا ہے کیونکہ وہ وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے سم ٹائم اس کی جو کنسلٹنسیز ہوتی ہیں اس میں صوبوں کو ہمیشہ سے تحفظات رہے ہیں. اور وہ اس دفعہ بھی جب ٹیلیمیٹری سسٹم کی بات ہوئی تو اس میں یہی تھا کہ نیسپاک کو وہ چونکہ کانٹریکٹ دیا جانا تھا اور چونکہ جو صوبے تھے ان کے جو ممبران تھے ارسا میں وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے کیونکہ یہ ارسا کا پروگیٹو تھا ٹیلیمیٹری کا، تو وہاں پر ان کو یہ مسئلہ آیا. اسی طرح جب دیامیر بادشاہ پہ ہم فنڈنگ کی بھی بات کر رہے ہیں تو جو چیئرمین وابڈا ہیں جنرل مزمل وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں فائنانس کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم یہ پہلا واحد ڈیم ہوگا جو ہم مکمل اپنے ہی ریسورسز سے کریں گے. لیکن وہ دیکھنے میں آتا نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک دو آپشنز بتائیں. جب ہمیں ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی ہم سکوک بانڈ جو ہیں وہ فلوٹ کریں گے، اس سے ہم فنڈ جنریٹ کریں گے. اس کے علاوہ جیسے ابھی سمر صاحب نے بھی بتایا کہ جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، ان کے دور میں وزیر اعظم پاکستان اور ان دونوں نے ایک وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروایا جس میں پبلک نے فنڈنگ کی اور وہ تقریباً 13 ارب روپے کے قریب اماؤنٹ جو ہے وہ جمع ہوئی. اور اس کے اوپر پھر وہ کمرشل بینک سے یا اسٹیٹ بینک کے پاکستان کی طرف سے، اگر میں غلط نہیں ہوں انہوں نے ابھی مجھے اگر کریکٹ کریں تو اس کے اوپر ان کو باقاعدہ انٹرسٹ پروفٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لے رہے ہیں. لیکن وہ ویسے نارملی دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنی پائیدار حکمت عملی لگتی نہیں ہے. اگر اس طرح آپ دیکھیں تو آج 2020 ہے، آپ نے جو کمپلیشن ڈیٹ ہے وہ 2028 کی دی ہے. 8 سال میں آپ ان فنڈ سے اس کے اوپر انٹرسٹ جمع کر کے
1400 अरब रुपए की जो इब्तदाई आपने फिजिबिलिटी तैयार की है, उसका PC1 में जो आपने कॉस्ट रखी है, उसको मीट करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, वो ऐसे मुमकिन हो नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिकली एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर वो इस मंसूबे को मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि चीप एनर्जी के अलावा सबसे बड़ा जो हमारे हमसाय मुल्क से भी हमेशा से एक झगड़ा रहा है वो पानी के रिसोर्सेज का ही रहा है कि जी आपने हमारे चनाब पे पानी रोक लिया या आपने हमारे झेलम पे पानी रोक लिया। तो सिंध भी जो है वो हमारा अपना ओरिजिनेट, हमारा दरिया तो ट्रीटी के तहत तो है, लेकिन वो हमारे इलाकों से ओरिजिनेट नहीं होता। बुनियादी तौर पर हम उसको कहते हैं कि वो चाइना से ओरिजिनेट होता है, क्योंकि लद्दाख हमें एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना का है। तो उस दरिया के पानी को स्टोर करके फिर एग्रीकल्चर पे, क्योंकि ये जितने इलाके अगर आपने देखे होंगे तो आप देखेंगे कि गिलगित और उससे आगे जो डाउन स्ट्रीम में जो इलाके हैं, खासतौर पे चलास वाली साइड या उससे नीचे अप स्ट्रीम पे जा रहे थे, तो वो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ज़राअत कोई एज सच उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं रही मुल्क की इकॉनमी में। बुनियादी तौर पर ज़राअत का जो एक बड़ा फैक्टर जो उसमें हम लोग इकॉनमी में देखते हैं वो उनका पंजाब से है या सिंध से है। बलूचिस्तान या आपका जो KP के रीजन है और इवन गिलगित बल्तिस्तान से उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रही। तो उस हवाले से ये एक अच्छा मंसूबा, मतलब ज़रूरी सूबा ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। मंसूबे के ऊपर तो आप तनकीद नहीं कर सकते। असल चीज बनाने की है कि आपकी विल के पाए तकमील तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ये आपकी अभी 1400 अरब रुपए आपकी फर्स्ट कॉस्ट है, जब 8 सालों में ये चीज बढ़ती जाएगी फिर आप कीमत बढ़ती जाती है ना, डॉलर का रेट बढ़ेगा, फिर उस डॉलर रेट के बढ़ने के बाद आपकी जो कॉस्ट है मटेरियल में, सीमेंट, बिजली, हेल्थ सेंट और दीगर जितनी है उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये फिर 1400 से जाके 2800 अरब रुपए में पहुंच जाएगा। जब आज 1400 अरब रुपए नहीं पूरे कर पा रहे, 2800 कहाँ से करेंगे? और अगर निशान अगर 28 आपने पूरे भी कर दिए विद कनेक्शन टू चाइना, चीन ने आपको चलो दे भी दिया आपको इतने पैसे, तो आप समझते हैं कि आप उसके मालिक रहेंगे, आप कभी नहीं रहेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब की साबिक कारकर्दगी जो हम साहब का वो परफॉर्मेंस से देखें, उसके तनाजुब अगर हम देखें तो यहाँ कुछ खदशात से या फिर 50% चांसेस भी नज़र नहीं आते कि डैम बन पाएगा। जैसे जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 3 महीनों में जो है वो लोड शेडिंग हम कम कर देंगे, फिर 2 साल में जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे, हम लोग इतनी बिजली बनाएंगे कि पूरे मुल्क को हम लोग देंगे। ये बयान है इमरान खान साहब का। अब वो कहाँ गई वो बिजली जो 7 साल तो हो गए हैं। और हमने तो वो तमाम धरने कवर किए, हम तो रात में सोते थे वहीं उसी जगह पे जहाँ जब इनके धरने थे दोनों कजन्स के। ये बातें पॉलिटिकली अपोजिशन में रह के करना बहुत आसान है। शायद अब खान को पता लगा होगा कि नहीं यार वजीर आजम बन के कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप एक डिसीजन लेते हो ना, उसमें आपको 100 स्टेक होल्डर्स को, 100 इदारों को, 100 ना 20 इदारों को साथ रखते हो। सेक्रेटरी आएगा, फला आएगा, ये आएगा। जावेद सुमरो साहब 5 साल में एक सूबा नहीं चला सके तो फिर ये तो पूरा मुल्क है। वो तो क्रेडिट लेते हैं, मैं इसमें आपके साथ इख्तिलाफ है। वो कह रहे हैं मैंने दूसरी बार हुकूमत दी है, पहले चलाया था। दूसरी बार हुकूमत आई ना उनकी, बिल्कुल आई है, लेकिन वो तो लोगों ने कहा था कि हमने तो सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट नहीं दिया उनको। ये तो नहीं कह सकते आप। पर अगर आप एनर्जी साइड पर देखें तो आप देखें कि अभी भी जो मौजूदा एनर्जी के जो वज़ीर हैं उमर अयूब साहब, उनकी तरफ से थोड़ा दिन पहले एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने एक मुबारकबाद दी कौम को कि जो इस वक्त ये पीक सीज़न चल रहा है गर्मी का, कि जी जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बिल्कुल सिफर हो गया। लेकिन उसके बावजूद मुल्क के एक बहुत बड़े हिस्से में अभी भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास के इलेक्ट्रिक सिंध की है कराची में। अब बिल्कुल सफ़र कर रहा है, कराची बहुत सफ़र कर रहा है। सिंध के जो इंटीरियर पार्ट, आप सिंध के इंटीरियर पार्ट में देखें जहाँ जहाँ पर बिजली होगी, लेकिन उसके बावजूद बिजली वहाँ पर है नहीं। सिंध के इंटीरियर की बात नहीं, ये कराची से कराची को उन्होंने एक बड़ा शहर और बड़ी आबादी होने की वजह से कंपनी दे दी। बाकी सिंध को उन्होंने 3 हिस्सों में, मतलब सेटको हो गया, एसको हो गया, 2 कंपनियों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब वहाँ जो बिजली नहीं, आप किसको करोगे? पैसे जो देता है वो भी चीखता है, जो पैसे नहीं देता वो भी चीखता है। इसी बात पे मैं कहता हूँ कि लेक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द प्रोविंसेस है ना, वो ऐसे मंसूबे बनाने नहीं देगा। नो डाउट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने खुद भी देखा है, मैं भी साइट देख के आया। इसकी हमने तमाम PC1 भी देखे हैं, इसकी हमने तमाम चीज़ें हमें दिखाई गई थी ब्रीफिंग के दौरान, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर इन्वेस्टर चाइना है तो चाइना ने अपना मुफाद देखना है, पाकिस्तान का मुफाद नहीं देखना। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, तो जो चीज़ इन्वेस्टर की होती है ना वो अपना मुफाद देखता है। वो ये नहीं देखता कि जो जिसके साथ में पार्टनरशिप है उसमें उसका शेयर कम है वो उसको उतना ही देगा, ज़्यादा शेयर उसका है वो अपना लेगा।
آج اگر وہ 17-1800 ارب روپے 228 تک کرتا ہے انویسٹ، اس میں تو پیسے بھی تو لے لیں نا، اس کے علاوہ اسی پہ کا فائدہ لے گا. آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ لالی پاپ دکھایا جا رہا ہے، اور اوپر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں جا کے تقریر کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا. بھائی حل اس کا میری نظر میں یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بناؤ جو آپ کے اپنے بس کی بات ہو. یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے ایک بڑا ہیوج پروجیکٹ شروع کر دو اور اس کا وہ شروع بھی نہ ہو. چلو اللہ کرے شروع بھی ہوگا تو پولیٹیکل ایشوز بیچ میں آ جائیں گے. اب ہم نیشنل پارٹی ہمارا ہر سبب سیاسی اس کے نظر ہو جاتا ہے. ہاں ہم نے کورونا پہ اتنی سیاست کی ہے تو پھر ایسے ہی رہے گا. یہ اللہ کرے منصوبہ بنے. لیکن بریک کے بعد بات کروں گی. آپ کا تعلق سندھ سے ہے اور سندھ کے حوالے سے ایک اہم کویسچن ہے جو ان کو خدشات بھی ہیں. بالکل لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جاوید سمر صاحب، جس طرح کہتے ہیں جب ڈیم بنتا ہے تو پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے ضیبت اس کو روکتا ہے، اس سے ایک صوبے کو فائدہ پہنچتا ہے تو دوسرے صوبے کو نقصان پہنچتا ہے. اگر ہم دیا میر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے دیکھیں تو سندھ جو ہے نا وہ اس کو پانی کا ویسے ہی ایشو ہے. جہاں کہ کے پی اور پنجاب کی بات کریں تو ان کو پانی ویسے ہی وافر مقدار میں ہے. اچھا، سندھ کے حوالے سے جیسے انڈس ریور پہ بھی ڈیم بنائے گئے تو ویسے ہی وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بدین اور ٹھٹا کی بات کی جائے جو وہاں 35 لاکھ ایکڑ، آپ کریکٹ کر لیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، 35 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے وہ بنجر ہوگی. اب بنجر نہیں، وہ سمندر میں چلی گئی. اس کی وجہ یہ کہ ڈاؤن اسٹریم پانی نہیں کھاتے. اب کہتے ہیں دیا میر جو بھاشا ڈیم بنے گا اس سے 2.2 جو ملین ایکڑ زمین ہے وہ مزید بنجر ہو جائے گی. سوال یہاں یہ ہے کہ سندھ کی زمین کے لیے جو یہ پانی دیا میر بھاشا ڈیم کے اندر جمع ہوگا یہ اس کے لیے خطرناک ہوگا. وہ اس طرح کہ وہاں پانی کم پڑ جائے گا، پھر سندھ کے اندر جو یہ کاشت ہے اس کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا. گلگت پنجاب اور جو چائنا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. نہیں، دیکھیں اس میں ایک چیز آپ کو میں ویورز کو اور آپ کو بھی ایک چیز سمجھاؤں کہ یہ ایشو کوٹلی ڈاؤن اسٹریم کے بعد کا نعرہ لگا کے کہا گیا کہ جی ہم اوپر ایک واٹر ریزرو بنائیں تاکہ نیچے جو پانی کوٹلی ڈاؤن اسٹریم، کوٹلی پاکستان کا آخری براج ہے، اس کے بعد سمندر کی حدود شروع ہو جاتی ہیں تقریباً 150 کلومیٹر کے بعد. اب وہ پانی اس لیے اوپر کہہ کہ جی ہم یہ کرنا ہے. لیکن میری نظر میں نے بھی پچھلے 10 سال سے دیکھا ہے کہ آخری آپ کے پاس اگر جو پانی آیا تھا سیلاب 2010 میں، اس میں آپ کے پاس 12 ملین ایکڑ فٹ پانی آیا تھا if I'm correct، جس میں آپ کے پاس سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی، نہروں کے بند ٹوٹ گئے، لوگوں نے پانی ادھر چھوڑ دیا، شہر ڈوبنے لگے ہیں. بالکل اگر ایسی سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کے اس ڈیم کے اندر یا نیچے آ جائیں تو پھر تربیلا ڈیم آ جاتا ہے، پھر اس طرح سے پانی آپ اسٹور کر سکیں گے. لیکن میں وہی چیز دوبارہ کہوں گا کہ آپ کا پنجاب اور سندھ کے درمیان لیک آف ٹرسٹ ہے بٹوین دا ڈسٹریبیوشن آف واٹر. سندھ کا یہ الزام ہے کہ پنجاب ہمیشہ سندھ کا پانی چوری کرتا ہے. پنجاب کہتا ہے جی ہم اپنے حصے کا پانی کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ چشمہ بیراج، چوسا بیراج، وہاں پر 2 ریورز نکالے انہوں نے یہ کہہ کہ سندھ کے ساتھ معاہدہ کر کے کہ ہم یہ رن آف ریور وہ ٹرم ہے جس میں آپ یہ کہتے ہو کہ جب آپ کا ہر سال کے حساب سے جو ایوریج پانی آتا ہے اس سے کہیں زیادہ آئے گا تو وہ رن آف ریور میں زیادہ پانی ہوگا، وہ ادھر ہم ڈائیورٹ کریں گے سال میں اگر آیا، لیکن وہ سال کے بارے میں نہیں چلتا. یہ سندھ کا اصل ایشو ہے. سندھ کا دوسرا یہ پولیٹیکل ایشو یہ ہے کہ جی نو ڈاؤٹ، اور یہ شرح بھی میں نے آپ کو بات بتائی، سب سے پہلے دریا پہ جو حق ہوتا ہے پانی کا وہ ٹیل اینڈر کا ہوتا ہے. ٹیل اینڈر کے پاس پانی سکھر کے بعد پہنچتا ہی نہیں ہے، سکھر تک بڑی مشکل سے. جب آپ اس قسم کی صورتحال کرو گے تو سکھر سے کراس کر کے پھر بلوچستان کی طرف پانی جاتا ہے. بلوچستان کہتا ہے جی سندھ میرا پانی نہیں دے رہا. اب یہاں پہ یہ 3 صوبے جو ہے آپس میں ہمیشہ کلیش میں رہتے ہیں. کے پی کے کو پانی کا ایشو اس لیے نہیں کہ وہاں پہ پہاڑوں کی زمین ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہاڑوں کی زمین ہے، بارش بھی زیادہ ہوتی ہے، موسم بھی ٹھیک ہوتا ہے. وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ سندھ کا ہے سب سے زیادہ. اس لیے کہہ رہا نا کہ جو اس کا اکارڈنگ ٹو حساب جو 92 ریکارڈ ہے واٹر ریکارڈ، اس کے مطابق اس کو پہلے بھی پانی نہیں سے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تو وہ تو چیخے گا. اگر اس کو خریف کے موسم میں جو اب ہمارا ربی کا موسم ہے اس میں اگر اس کو پانی دیا جا رہا ہے سالانہ اس موسم سیزن میں فار ایگزامپل 10 ml، وہ کہہ رہا ہے مجھے تو 6 ml ملا میں کہا لوں. اب وہ 6 ml میں کہتے ہیں جی آپ اس کو بلوچستان کو بھی دو،
میں کہا کہ میں اپنا تو پورا کروں پین پھر بلوچستان کو، تو بلوچستان سندھ پہ الزام لگاتا ہے، سندھ پنجاب پہ لگاتا ہے. الٹیمیٹ سارا پانی اوپر سے اکٹھا آ کے آتا ہے سندھ پنجاب میں. پنجاب میں اتنا نہری نظام مضبوط ہے، نو ڈاؤٹ مضبوط ہے، وہ وہاں پانی نکل جاتا ہے. چشمہ جہلم لنک کینال ہے لیا سوری کشاب والی سائڈ پہ، میں خود وہ سائڈ دیکھا ہے. وہاں سے پانی کہاں سے مڑ کے دوسروں کے پروجیکٹ سے نکل کے پھر آتا ہے اور وہ پانی اپنی طاقت بھی ختم کر دیتا ہے. جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے سندھ اپنا کرایہ کرے گا اور اس کی کرایہ پھر جینین بھی ہوگی. یار ہمیں تو پانی دو، اور آپ کے پانی پوٹری ڈاؤن اسٹریم سے نیچے نہ جانے کی وجہ سے سمندر کا پانی اوپر آ رہا ہے. جو مینگرووز کے جنگلات ہیں، پھر وہ جو زمینیں ہیں وہ ساری آپ کی ختم ہو جائیں گی. چلیں اگر آپ بعد میں پانی دیتے ہو کہ جب وہ پانی واپس سمندر میں جائے گا تو وہ جو زمین خراب ہو گئی وہ تو سالٹی ہو جائے گی ساری. تو یہ خدشات ہیں، لیکن ان خدشات کو تبھی آپ ختم کر سکتے ہو جب آپ اپنا لیک آف ٹرسٹ وہ جو ہے وہ ختم کریں، ٹرسٹ بحال کریں، اور جو اکارڈنگ ٹو ریکارڈ ہے اس کے پراپر طریقے سے آپ نے جو ریورز آپ نے پنجاب میں بنائے کہ جی یہ رن آف ریور میں ہوں گے جب زیادہ وہاں اس ٹائم اس کو اسی طرح سے اپلائی کرو. دیکھیں کیوں نہیں، پھر تو بڑے آپ پروجیکٹس بنا سکتے ہو. لیکن جہاں تک جس پوائنٹ پہ آپ بات کر رہے ہو یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے ممکن جب آپ کی اپنی پوزیشن اچھی ہوگی. یہ ابھی بھی میری نظر میں پولیٹیکل اسٹنٹ ہے، یہ پولیٹیکل اس کو دکھایا گیا ہے. 7 بار پہلے تھے، 8ویں بار یہ گئے، پھر اس کے بعد کوئی نئی 9th اور 10th ٹائمس کوئی اور چلا جائے گا کہ جی وہ افتتاح کر کے آئے گا. یہ اتنی آسانی سے نہیں بنتا یہ پروجیکٹ. ذیشان انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے اچھا پروجیکٹ ہے، بہت اچھا ہے کہ اسٹارٹ کیا ہے وہ ہے، لیکن سندھ کو جس طرح پانی کا ایشو ہے اس کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. ان کو مد نظر رکھ کے ان کو فیصلے کرنے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے حوالے سے سمجھ، جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا ہے کہ ارسا میں پچھلے عرصے میں بڑی شدید، کیونکہ صرف یہ 3 صوبے تو نہیں ہے نا، سندھ بھی تو ہے، اس کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے. جو ان کو مسائل درپیش رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں سید مراد علی شاہ، وہ باقاعدہ طور پر خود اسلام آباد آتے رہے. انہوں نے پرائم منسٹر سے اس حوالے سے ملاقات بھی کی، ان کو ریزرویشنز اپنی بتائیں بھی کہ سندھ کے پانی کے حقوق کے حوالے سے ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اس کے اوپر پھر وہی جو جیسے کہ ابھی جوید صاحب نے بتایا کہ وہ اس کے اوپر وہ نا پولیٹیکل اسٹنٹ ویسے ہی رہا. مینس کہ یہاں سے جو فیصل وابڈہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں ابھی وزائر کے، ان کو سم ٹائم بیچ میں ڈالا گیا، وہ کراچی گئے، لیکن اس کے باوجود جو سندھ کے اس پہ تحفظات تھے ان کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا گیا. تو جہاں تک اس ڈیم کے حوالے سے بات ہے وہ تو ابھی تو چونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ابھی تو انیشیل فیز میں اس کی کنسٹرکشن کے اوپر بھی وہ ایک لمبا عرصہ چاہیے. یہ کوئی 1 ماہ، سال، 2 سال، 5 سال کی بات نہیں ہے ایون اس کے ٹنل کی تعمیر کے حوالے سے. لیکن اس دوران میں لازمی بات ہے کہ سندھ جو ہے وہ خود اس کو ڈائریکٹلی وہ بھی پرسو کر رہے ہیں، پھر وفاق سے بھی اس کو پرسو کیا جا رہا ہے ارسا کے تھرو. تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے مستقبل میں جا کے جو خاص طور پر سندھ کا اور وفاق ان کے درمیان کہاں پر سیٹلمنٹ ہوتی ہے پانی کی جو تقسیم اس کے حوالے سے، خاص طور پر سندھ کے اوپر، کیونکہ بہت بڑا ریزروائر جیسے کہ 8.1 MAF اس کی سٹوریج ہے جو گروس سٹوریج ہے، اور جو اس کی ورکیبل سٹوریج ہے وہ 6.4 MAF ہے. پورا سیلاب روک دے گا، سیلاب کا پانی روک دے گا اور ایک دم سے ضائع. تو آپ اندازہ کریں نا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیلاب کہ وہ پانی کو روکا جائے. پانی 8.1 MAF بہت بڑی کیپیسٹی ہے. آپ کے پاس لاسٹ جو میں نے بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس لاسٹ ٹائم جو فلڈ آیا 2010 میں وہ 12 MAF تھا پانی جو ضائع ہوا، تباہی تمام صوبے جو ہے ڈوب گئے تھے. 8.1 MAF کا یہ بیڈ ہوگا اس ڈیم کا. تو آپ سوچیں 2 لاکھ MAF پانی نکال دینا، اس پہ بھی کھول دیں نکل جائے گا، پانی بچے گا. اس میں کوئی شک نہیں. پروجیکٹ بہت اچھا ہے اور لوکیشن بہت اچھی ہے، لیکن بات وہی ہے کمپلیٹ ہو جائے. بس ہم یہی ہے کہ دعا ہے کمپلیٹ ہو. لیکن 2028 میں پتہ نہیں، آج ڈالر جو 160-65 پہ، اس ٹائم شاید تو 465 پہ. لیکن اس پہ ابھی وفاق کو نا بنیادی طور پر وہی جو چیلنج رہے گا نا وہ ان 4 ریجنز کے درمیان میں رہے گی بات. وفاق میں سندھ، KPK اور گلگت بلتستان. نہیں اس میں KPK نہیں ہے، اس میں KPK ایشو، KPK کا ایشو پانی کی رائلٹی کا ہے، لیکن پانی کا ایشو KP کو بالکل نہیں ہے، وہ تو وافر مقدار میں ہے. سٹارٹ وہاں سے آپ کی دریائے ہوتے ہیں. ہاں KPK کو ایسی جگہ پہ دیا ہے جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، فلیٹ زمین نہیں ہے. وہ سٹارٹ ہی وہیں سے ہاں فلیٹ زمینیں نہیں ہیں. اب آپ KPK میں دیکھیں تو پہاڑوں کو تھوڑا تھوڑا ایسا کاٹ کے پہاڑ کا وہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے. سندھ میں چلے جائیں، یہاں سے جائیں تو وہ 100 ایکڑ زمین آپ کو بالکل فلیٹ ملے گی. اس فلیٹ زمین کو پانی چاہیے، وہاں پانی نہیں ہوتا اور بارش بھی کم ہے. وہی آپ کے پاس گلیشیئرز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، زیر زمین پانی آپ کا خراب ہے. آپ اگر فصل میں ڈالو گے فصل خراب ہو جائے گی.
KPK کو اللہ تعالیٰ نے یہ خدا کی میں تو کہوں گا نعمت ہے کہ بارش زیادہ ہے, پہاڑوں پر پانی کی ضرورت نہیں ہے, بارش آتی ہے وہ ویسے ہی فصل میں پانی کو جو فصل کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر دیتا ہے. تو وہاں پہ تھوڑا اناج ہوتا ہے لیکن وہ پہاڑوں کا اناج ہے, یہ زمین فلیٹ زمین کا اناج ہے. تو اسی حد کو سامنے رکھ کے KPK کا صرف رائلٹی کا ایشو بنے گا کہ جی ہمیں رائلٹی دی جائے, باقی جو اگر ایشو بنے گا وہ ان تینوں صوبوں کا, نیچے چونکہ پانی ڈائیورٹ ہو کے نیچے آتا ہے پانی, پنجاب اپنا ایسا اٹھا لے گا مرضی سے, پھر سندھ اٹھائے گا مرضی سے, پھر بلوچستان جائے گا, پھر الٹیمیٹ بلوچستان بھی رہے گا کہ ہمیں بھی نہیں ہے, ہم کہیں گے کہ جی کوٹلی نام اسٹریم سے پانی نہیں جا رہا, وہاں رہتی ہے. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ کبھی بھی پانی کی ڈسٹریبیوشن پراپرلی نہیں ہے. اگر ہوتی تو شاید آج یہ باتیں نہ ہوتی, کالا باغ ڈیم پہ کوئی جو باتیں ہیں وہ نہ ہوتی, یا دیگر جو اس طرح کے آبی ذخائر کے جو پروجیکٹس ہیں پر اس طرح سے بات نہیں ہوتی, اور وہ جینین اعتراضات ہیں آپ پورے کریں آ جائیں. کون کہتا ہے کہ نہ وہ ڈیم چیز وہاں سے بھی اگر پن بجلی بنے گی کسی بھی ڈیم سے تو وہ تو پورے ملک کو آنی ہے نا, ایک سسٹم میں آتی ہے نا, نیشنل گریڈ میں آتی ہے, نیشنل گریڈ پھر اس حساب سے سارے ڈسکورس کو بھیج دیتا ہے بھائی یہ تمہارا ایسا ہے تمہارا ایسا, یہ ہوتا ہے. سر آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ پامان.